بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، مدینہ کی تاریک گلیوں میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ایک گھر کے دروازے پر کچھ سائے لرز رہے تھے۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ حضرت علی کی تھکی ہوئی آنکھیں دروازے کی دہلیز پر جمی تھی۔ ان کے چہرے پر ایک ایسا کرب تھا جو صدیوں کی تھکن کا گمان دیتا تھا۔ علی کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ حسن اور حسین، زینب اور ام کلثوم کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی۔ اندر ایک بستر پر وہ ہستی آخری سانسیں گن رہی تھی جسے دنیا سیدۃ النساء کہتی تھی، جس کے والد سید المرسلین تھے، جس کی پاکیزگی کی گواہی خود آسمانوں سے آئی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مدینہ یتیم ہوا، جب علی کا دل ٹوٹ چکا تھا، جب حسن اور حسین کی دنیا اجڑ گئی تھی۔ مگر یہ کہانی صرف یہی ختم نہیں ہوتی۔ یہ کہانی ہے صبر کی، قربانی کی، اور اس ہستی کی جس کا وجود جنت کی عورتوں کا سردار تھا۔ آئیے سنتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی وفات کی وہ لرزہ خیز داستان، جس نے علی کے دل کو ہمیشہ کے لیے زخمی کر دیا تھا اور آج بھی دلوں کو افسردہ کر دیتی ہے۔ محترم دوستو، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری اور لاڈلی بیٹی تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے زیر سایہ تربیت پائی۔ ابھی حضرت فاطمہ 15 سال کی تھیں کہ ماں کی شفقت سے محروم ہو گئی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدۃ النساء کی خصوصی تربیت اور پرورش میں ایک نمایاں کردار ادا کیا تھا۔ وہ بچپن سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھیں اور آپ کی خصوصی محبت کا مرکز تھی۔ حضرت فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور چہیتی صاحبزادی تھی۔ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی عورتوں کی سردار بنایا تھا۔ دوستو، حضرت فاطمہ کا بچپن دین کے لیے تکلیفیں سہنے میں گزرا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں نماز ادا کر رہے تھے۔ قریش کے چند بدمعاشوں نے شرارت کی غد سے اونٹ کی اوجڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر ڈال دی تھی اور خوشی سے تالیاں بجا رہے تھے۔ کسی نے سیدہ خاتون جنت کو خبر دی تو وہ دوڑی آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سے اوجڑی کو اتار کر پھینک دیا۔ دوستو، 2 ہجری میں غزوہ بدر کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے نکاح اپنے چچا زاد بھائی علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کر دیا۔ چند ماہ بعد سادگی کے ساتھ رخصتی ہوئی۔ جنت میں ساری عورتوں کی سردار کا جہیز صرف چند چیزوں پر مشتمل تھا: ایک چارپائی، ایک بچھونا، ایک چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک چکی تھی، اور بعض روایات کے مطابق 2 چکیوں کا تذکرہ بھی ملتا ہے، اور 2 مشکیزیں تھیں۔ محترم دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ دوسری روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فاطمہ کے رنج سے مجھے رنج ہوتا ہے اور اس کی تکلیف سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ ناظرین، جس کی پریشانی سے رسول خدا کو بھی تکلیف ہوا کرتی تھی، آج جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو مدینہ میں ہر طرف کوہرام مچ گیا تھا، مگر ایک آنکھ ایسی تھی جو سب سے زیادہ نم تھی، ایک دل ایسا تھا جو سب سے زیادہ بوجھل تھا، اور وہ تھا حضرت فاطمہ الزہرا کا دل۔ دوستو، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پرملال کا بہت رنج ہوا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے بعد انہوں نے خادم رسول سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایسی بات کہی تھی جو دل کو چیر دینے کے لیے کافی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا، اے انس، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر مٹی ڈالنا تم لوگوں نے کس طرح گوارا کر لیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو ابھی کچھ ہی مہینے گزرے تھے کہ حضرت فاطمہ کے چہرے پر خوشی کی وہ روشنی ماند پڑ چکی تھی جو ہمیشہ ان کے بابا کے سائے میں چمکتی رہتی تھی۔ دوستو، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے فاطمہ کو نبی کی وفات کے بعد کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہی غم ان کے وجود کو اندر سے کھا رہا تھا۔ وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ یہ 11 ہجری کی ایک اداس شام تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو ابھی چند مہینے ہی گزرے تھے، لیکن ان کی سب سے پیاری بیٹی
حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا پر ان چند مہینوں میں صدیوں کا بوجھ آن پڑا تھا۔ نبی کی جدائی نے انہیں اندر سے توڑ دیا تھا۔ یہ وہی فاطمہ تھی جنہیں دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا کرتے تھے، جن کی قدموں کی آہٹ سنتے ہی رسول خدا اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے، مگر آج وہی فاطمہ بستر پر نڈھال پڑی تھی۔ حضرت علی کے لیے یہ منظر ناقابل برداشت تھا۔ وہ جو خیبر کے دروازے اکھاڑ سکتا تھا، جو میدان جنگ میں پہاڑ کی طرح کھڑا رہتا تھا، آج اپنی بیوی کی کمزوری دیکھ کر بے بس ہو چکا تھا۔ حضرت علی ان کے قریب آئے اور پوچھا، اے فاطمہ، کیا محسوس کر رہی ہیں؟ انہوں نے کمزور آواز میں کہا، اے علی، میں اپنے والد کی جدائی میں بہت بے چین ہوں۔ میرا دل کہتا ہے کہ اب زیادہ دن نہیں بچیں گے۔ یہ سن کر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی آنکھیں نم ہوئیں، مگر انہوں نے خود کو سنبھالا۔ سیدہ نے اپنی آخری وصیتیں کرنے شروع کر دی۔ فرمایا، علی، جب میں دنیا سے چلی جاؤں تو میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا۔ میں نہیں چاہتی کہ نامحرم میری میت کو دیکھے۔ میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ حسن اور حسین بہت چھوٹے ہیں، زینب کو ماں کی ضرورت ہوگی، تم ان کا سہارا بننا۔ یہ کہہ کر انہوں نے حسن و حسین کو سینے سے لگایا۔ حسن نے روتے ہوئے کہا، اماں جان، آپ کہاں جا رہی؟ حضرت فاطمہ مسکرا کر بولی، میں اپنے بابا آپ کے نانا جان کے پاس جا رہی ہوں بیٹا، وہ وہاں میرا انتظار کر رہی۔ یہ جملہ سن کر علی کا دل ٹوٹ گیا، مگر وہ کچھ نہ کہہ سکے۔ دوستو، 3 رمضان 11 ہجری کی رات تھی۔ فضا خاموش تھی، آسمان افسردہ تھا اور کائنات جیسے سسک رہی تھی۔ حضرت فاطمہ نے آخری بار اپنے بچوں کو دیکھا، حضرت علی کے چہرے پر نظر ڈالی اور آہستہ سے اپنی آنکھیں بند فرما لی۔ ایک لمحے کے لیے گویا کہ سب کچھ رک سا گیا تھا۔ فاطمہ، فاطمہ، حضرت علی نے پکارا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ حسنین کریمین اپنی ماں کو جھنجھوڑ رہے تھے، مگر اب وہ اس دنیا کو خیر باد کہہ چکی تھی۔ وہ ماں جو اپنے بچوں کو کبھی اکیلا نہ چھوڑا کرتی تھی، آج انہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ چکی تھی۔ وہ بیٹی جو نبی کے بغیر ایک لمحہ نہیں گزار سکتی تھی، آج اپنے بابا کے پاس چلی گئی تھی۔ حضرت علی نے اپنے ہاتھوں سے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے کفن کا انتظام کیا۔ رات کے اندھیرے میں چند قریبی ساتھیوں کے ساتھ وہ ان کے جنازے کو جنت البقیع کی طرف لے کر گئے۔ مدینہ کی گلیاں خاموش تھیں، جیسے وہ بھی غمزدہ ہوں۔ حضرت علی نے قبر میں مٹی ڈالی اور آخری بار اپنی بیوی کے چہرے کی طرف دیکھا۔ فاطمہ، میں تمہارے بغیر کیسے جیوں گا؟ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب کسی کے پاس نہ تھا۔ دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے کچھ دن پہلے سیدہ خاتون جنت سے فرمایا تھا، اے فاطمہ، تم سب سے پہلے میرے اہل بیت میں سے مجھ سے آ کے ملے۔ یہ پیشن گوئی 6 ماہ بعد پوری ہو چکی تھی۔ آج بھی اگر جنت البقیع کی خاک پر نظر ڈالیں تو شاید وہاں کی خاموشی آپ کو بتا دے کہ وہاں ایک ایسی ہستی سو رہی ہے جس کی یاد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو جایا کرتی تھی۔ فاطمہ، وہ نام جو محبت، وفا اور صبر کی سب سے اعلیٰ مثال ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔